اور اس کا آباد ہونا بھی قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرات محترم، بنی نوع انسان کے ساتھ ہی سلسلہ عبادت مساجد شروع ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، اور آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھی، مسجد احرام کی بنیاد رکھی، اور اللہ کی تسبیح و تحلیل، اللہ کی توحید کا اعلان کر دیا۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ طوفان نوح کے آنے سے بیت اللہ اس حالت میں نہ رہا، مٹ گیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بیت اللہ کی تعمیر کریں گے۔ تو دوستان محترم، مسجد حرام کی تعمیر ہو رہی ہے، تو تعمیر کرنے والے، مستریوں کا کام کرنے والے، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور مزدور کا کام کرنے والے ساتھ جو ہیں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ مزدور کا کام کر رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ مستری کا کام کر رہے ہیں۔ اور آج وہ پتھر جس کو جو ہمارے گناہوں کو چوس رہا ہے، جس کی چومنے سے قیامت تک گناہ مل جائیں گے، تو حضرات محترم جس کو حجر اسود کہتے ہیں، وہ پتھر وہ تھا جس کو جنت سے لگایا گیا۔ پھر وہ مقام ابراہیم کا وہ پتھر جس کو آج لوگ گم کرنے کی ہزار بار کوشش کرتے ہیں، کیوں؟ اس کے پتھر پہ ابراہیم خلیل اللہ کے قدم لگے ہوئے ہیں، اور وہ پتھر تھا کہ جس پہ آپ کھڑے ہو کر گول نہیں بنایا کرتے تھے، سیڑھی نہیں لگایا کرتے تھے، اس پتھر پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے، وہ پتھر خود بخود بلند ہو جاتا۔ جب آپ چاہتے کہ نیچے جائیں، وہ پتھر نیچے چلا جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام عطا فرمایا، اور بیت اللہ کی تعمیر آپ نے فرمائی۔ تو حضرات محترم، اسی طریقے کے ساتھ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لائے۔ عرض کی مولا میں کیا کروں؟ فرمایا تو بیت المقدس میں مسجد کو تعمیر فرما۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی تعمیر فرمائی۔ حضرات محترم، جب مسجد اقصی تعمیر ہوئی تو اس وقت وہ 1,24,000 کا قبلہ اول تھا۔ میرے اور آپ کے آقا نے بھی 6 ماہ تک اس طرف رخ انور کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ جب یہودیوں نے تانا دیا کہ قبلہ تو ہمارا ہے، قرآن نوا آ گیا، کتاب نبی آ گئی، شریعت نبی آ گئی، قبلہ تو ہمارا ہی ہے نا، تو میرے آقا نے حالت نماز میں یوں سر اٹھایا، تو رب ذوالجلال نے فرمایا محبوبہ تیرا اشارہ میں سمجھ گیا ہوں، اب یہاں سے رخ موڑ لے۔ اور حاجی جانتے ہیں کہ وہ 2 محرابوں والی مسجد آج اس کو شہید کر کے ایک کر دیا گیا، لیکن 2 طرفہ رخ موجود ہے۔ میرے آقا نے وہاں سے بیت المقدس سے قبلہ اول سے بیت اللہ کی طرف رخ کیا، تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کتنے لوگ پیچھے تھے سارے چلے گئے موڑ کے۔ تو حضرات محترم، قبلہ ہمارا بیت اللہ بن گیا۔ پھر میرے آقا کی باری آئی تو آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے حرم پاک میں مسجد بنائی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی میں مسجد بنائی، اور آؤ میں مدینے میں مسجد بناتا ہوں۔ حضرات محترم، آج مولوی مسجد بنائے، آج پیر مسجد بنائے، خطیب مسجد بنائے، امام مسجد بنائے، مقتدی مسجد بنائے، امیر مسجد بنائے، فقیر مسجد بنائے، تو اس مسجد کے اندر نماز پڑھے گا، ایک نماز پڑھے گا تو 1 کا ثواب ملتا ہے، اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو 27 نماز کا ثواب ہوتا ہے۔ میری مسجد، پیر صاحب کی مسجد میں اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے تو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو دوستان محترم، مسجد اقصی میں اکیلے پڑھو گے تب بھی، جماعت کے ساتھ پڑھو گے تب بھی آپ کو 25,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ یہ فرق ہے نبی اور غیر نبی میں، اور
25,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ اور دوستان محترم، جب آپ مدینے میں مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھیں گے تو مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے والے کو حضرات محترم 50,000 نماز کا ثواب ملے گا، 50,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ تو دوستو یہ عظمت و شان ہے میرے کملی والے آقا کی مسجد کی اور حضور کا صدقہ ہے۔ اور پھر وہاں سے جب بیت اللہ کی طرف آؤ گے، وہ حرم مکہ جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، جب آپ وہاں آئیں گے وہاں ایک نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا، ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 کا ثواب ملے گا۔ اب یہاں کوئی سوچ لے گا کہ چشتی بات تو کر گیا لیکن سمجھ نہیں آئی، مدینے میں 50,000 نماز کا ثواب ہے، مکے میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، پھر کس طرح؟ یہ کیا ہے؟ وہاں تو زیادہ ہونی چاہیے دوستو۔ پھر دوسرا بھی سن لو، مکے کے اندر ایک نیکی کرو گے 1,00,000 نیکی کا ثواب ملے گا، ایک نماز پڑھو گے 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ مدینے میں ایک نیکی کرو گے 50,000 نیکی کا ثواب ملے گا، مدینے میں ایک نماز پڑھو گے 50,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ لیکن مکے کے اندر ایک گناہ کرو گے 1,00,000 گناہ کا تمہیں جو ہے وہ سزا ملے گی، مدینے میں گناہ کرو گے رب کہتا ہے معاف فرما دو، رب کہتا ہے معاف فرما دو۔ تو حضرات محترم، مدینے اور مکے میں فرق ہے کہ مکے میں گناہ بھی لکھے جاتے ہیں، اسی حساب سے اس کی سزا ہے، اور مدینے میں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو دوستو مسجدوں کا سلسلہ کوئی عارضی نہیں ہے، آج پیر صاحبان پھر دیکھ لیں